بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مگر روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، میرا بندہ کھانا اور نفسانی خواہشات کو میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطری، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت حاصل ہوتی ہے. ولخلوف فم الصائم، اور روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العزت کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ تو وہ کسی کے ساتھ بیہودہ گوئی کرے اور نہ شور و شغب کرے. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے یا اس سے گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا جز ہے کل آپ حضرات کے سامنے اس کی تشریح کر دی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایک عام ضابطہ اور قانون بنایا ہے کہ جو بھی آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو کم از کم اسے 10 گنا دیا جائے گا، اور پھر اس کے اخلاص کے بقدر اس کا وہ نیک عمل بڑھایا جائے گا، یہاں تک کہ بعض خوش نصیب انسانوں کو 700 گنا تک ایک نیکی کے بدلے میں اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا. یہ تو عام ضابطہ اور قانون ہے اس امت کے تمام اعمال خیر کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا ہے. روزے کا اطلاق اس عام قانون کے اندر نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بندے کا یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جو اس عام قانون سے مستثنا کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے کس وجہ سے یہ استثناء کیا. جو بھی وجہ ہو، ہم مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کا استثناء کر دیا ہے تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے.
لیکن بعض محققین نے اس کے اسباب اور وجوہات بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو استثناء کیا ہے الا الصوم کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس کی ایک وجہ، ایک سبب تو یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، یہ روزہ ریاکاری سے خالی ہوتا ہے۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، ہر ایک عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیں یا حج کریں یا صدقہ خیرات کریں، جو بھی عمل کریں، دوسرے بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جسامت نہیں ہے، اور یہ صرف بندے کے درمیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں راز ہے، یا بندہ جانتا ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، یا اس کا رب جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی کے اندر جا کر کے روزہ جو ہے وہ کھا لے پی لے، تو کسی انسان کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے یا کچھ بھی نہیں، لیکن اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، پیتا ہے تو اس کا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندہ وہی روزہ رکھے گا اور اس کو پورا کرے گا جس کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہوگا، اور جو اللہ کی رضامندی کی اور اس کی خوشنودی کا طالب ہوگا، تو وہ روزے کو مکمل کرے گا، پورا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا جو یہ بندہ ہے، یہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو یہ میرے درمیان میں اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کا استثناء اس لیے کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب جو لوگ تھے وہ بھی روزے کو صرف اللہ کے لیے رکھا کرتے تھے، باقی جو عبادات تھیں اس کے اندر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، دوسروں کے نام پہ نذریں اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اسی طریقے سے ہر ایک عمل کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن جب روزہ رکھتے تھے تو روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزے کا بدلہ خود دیں گے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود بدلہ دوں گا۔ بعض روایات کے اندر وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ پڑھا گیا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، کہ میں روزے دار کو بدلے میں خود ملوں گا۔ تو فرمایا کہ جس انسان کو اس کا رب مل جائے، اس سے بڑھ کر کے اس انسان کے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی قبر بھی بن جائے گی، اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ جس کا رب ہو گیا تو اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرا بندہ میری رضامندی کے لیے کھانا بھی چھوڑتا ہے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک تو خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، تو روزہ افطار کرتے وقت اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس خوشی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے خوشی کے حاصل ہونے کی کہ بندہ اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو فریضہ عائد ہوا تھا روزے کا، میں نے اس فریضے کو پورا کر دیا، اور میں اس سے بری الذمہ ہو گیا جو اللہ رب العزت نے میرے ذمہ فریضہ عائد کیا تھا۔ تو اس فریضہ کو مکمل کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے جب اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، افطار کے وقت جو ہے ان نعمتوں کو دیکھتا ہے اور روزہ کھولتا ہے، تو اس کی خوشی جو ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور دوسری جو خوشی ہوگی وہ آخرت کے اندر ہوگی کہ جب اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہوگی، تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو جو نوازیں گے، تو فرمایا اس خوشی کا پھر کوئی اندازہ دنیا کے اندر نہیں لگایا جا سکتا، کہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہی تمام اعمال کا مقصود ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب رب راضی ہوگا اور رضامندی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، تو فرمایا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری خوشی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے
اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس طرح انسانوں کے ہاں مشک کی خوشبو پسندیدہ سمجھی جاتی ہے، تو فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، یہ ایسی اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوں گے قیامت کے دن ان کے منہ سے بو اٹھے گی، اور وہ بو اس طرح سے پھیلے گی پورے میدان محشر کے اندر کہ فرمایا کہ مشک کی طرح سے جو ہے ان کے منہ سے وہ بو نکل کر کے سارے میدان کو معطر کر دے گی۔ اور فرمایا وصیام جنہ، اور روزہ جو ہے ڈھال ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان نفس اور شیطان کے وار سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور آخرت کے اندر دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اور روزے کی حالت میں نہ تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے اندر خواہش کا تقاضا ہو، اور نہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے چھچوری طبیعت والوں کی طرح چیخ چیخ کر کے بات چیت کرے، بلکہ فرمایا کہ اس کو میانہ روی کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنی چاہیے۔ فَإِنْصَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ لڑائی کرے، جھگڑے، گالم گلوچ کرے، تو یہ جواب کے اندر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ جواب میں یہ کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ بھائی میرا تو روزہ ہے اور میرے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں تمہاری باتوں کا جواب دوں۔ بعض رات نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہو تو کھڑے ہونے کی صورت میں فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے اور اس کی بات کا جواب نہ دے، یا فرمایا کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امرؤ صائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے یہ کہہ دے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ بھائی تمہارا روزہ ہے اور تمہیں مناسب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ الجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہماری ان روزوں کو اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سے جو خطائیں، غلطیاں، لغزشیں ہوئی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز اقارب، رشتہ دار، مربی، محسن، اساتذہ، تعلق دار، دوست، احباب دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے۔ تمام مرنے والوں کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبور کو اپنے انوارات سے منور فرما۔ جتنے زندہ ہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔